الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بخاری شریف کی احادیث پر سلسلہ ہمارا درس مشہور ہے. تسلیم حدیث مبارکہ بخاری شریف کی پہلی جلد سے میں نے تلاوت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ایسے جامع کلمات بیان فرمائے کہ اگر حقیقتاً کوئی انسان ہم پر عمل کر لے تو ہر فرد کے عمل سے امن و سکون کا تہوار بن سکتا ہے. اس سے پہلی حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کی بیان کی گئی تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایمان کے کچھ شعبہ جات ہیں، ان میں سے ایک شعبے کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا تھا اور ارشاد فرمایا گیا تھا: الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. اس حدیث مبارکہ میں بھی خصوصیت کے ساتھ کچھ عوامل کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر وہ شخص ہے کہ جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. دو حصے اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. پہلے میں مسلمان کی صفات کا ذکر کیا اور یہاں مسلمان سے مراد کامل مسلمان ہے کہ ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان برائیوں کو نہیں چھوڑ دیتا جس کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ اس حدیث میں کیا گیا. یہ ارشاد فرمایا گیا کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اسلام جو کہ امن و آتشی کا گہوارہ ہے، اور حقیقتاً لفظ اسلام کے اندر ہی اس قدر خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ ایک مسلمان جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا. حدیث میں خصوصیت کے ساتھ ہاتھ اور زبان کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، ورنہ کسی بھی عضو سے تکلیف پہنچانے کی ممانعت ہے.
زبان اور ہاتھ کا لفظ جو استعمال کیا گیا اور خصوصیت کے ساتھ پہلے زبان کا ذکر ہوا، محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ زبان سے زیادہ تر گناہ صادر ہوتے ہیں، اور بعض محدثین نے تو یہ لکھا کہ 80 یا 90% گناہ انسان اپنی زبان سے کرتا ہے۔ کسی کو گالی دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، اپنی زبان سے دوسرے کو اذیت دینا، تو اس طرح کے معاملات اکثر چونکہ زبان ہی سے صادر ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری احادیث سے یہ مضمون ملتے ہیں کہ جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر زبان کو حفاظت میں رکھو گے تو بے شمار چیزوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو زبان سے چونکہ گناہ زیادہ صادر ہوتے ہیں، اس لیے پہلے زبان کا ذکر کیا، پھر ہاتھ کا ذکر کیا گیا کہ اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو اذیت نہ دے۔ تو ہم لفظ اسلام اور مسلمان پر جب غور کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کا کام یہی ہے کہ وہ ہمیشہ امن اور سکون کی تلاش میں رہے، نہ خود بے سکونی کا شکار ہو، نہ دوسرے مسلمانوں کو بے سکونی کا شکار کرے۔ اور اس کی طرف جو حدیث مبارکہ میں اشارہ کیا گیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام دہشت گردی یا دوسروں کو تکلیف اور اذیت دینے کے خلاف ہے۔ کبھی بھی دہشت گردی کی یا اس چیز کی اجازت اسلام نے نہیں دی کہ اس میں کسی دوسرے مسلمان کا نقصان ہو۔ بعض لوگ جہاد کی جو آیات ہیں یا جہاد کے متعلق جو احادیث ہیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام جو ہے وہ بھی لوگوں کو مارنے اور مرنے کے متعلق احادیث میں ارشاد فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ جہاد اور دہشت گردی میں بہت بڑا فرق ہے۔ دہشت گردی دوسروں کو تکالیف دینا، اذیت دینا، ان کے مال جان ان کی حفاظت نہ کرنا، اس چیز کی شرع اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اور اگر ہم تھوڑا سا مزید اس کی تہ میں جائیں تو وہ اسلام کے جو جانوروں پر رحم کرنے کا حکم دیتا ہے، جو جانوروں پر شفقت کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ کہاں ایک دوسرے مسلمان کو تکلیف اور اذیت کے بارے میں حکم دے سکتا ہے۔ نبی پاک صاحب اوراق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے، کسی انصاری نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا اونٹ جو ہے وہ لوگوں کو کاٹنے لگ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اس کے ساتھ تشریف لے جانے لگے، صحابہ کرام بھی ساتھ ہوئے۔ جب اس مقام پر پہنچے جہاں یہ اونٹ تھا تو خود سرکار دو عالم علیہ السلام اس اونٹ کی طرف بڑھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایسا نہ ہو کہ کہیں اونٹ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے، تو ہم اس کے قریب جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم یہیں ٹھہرو۔ خود اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے، اور جب اس اونٹ کے پاس پہنچے تو اس اونٹ نے بارگاہ رسالت میں سجدہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے بعد سرکار کے کان مبارک کے قریب اس نے اپنا منہ کیا اور اپنی آواز میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ جانوروں، چرند اور پرند کی بولی بھی جانتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمانے لگے کہ اے میرے صحابہ، جانتے ہو یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ وہ اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور اس کو چارہ کم ڈالتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ اس کی خدمت کیا کرو، بھائی تمہاری شکایت مجھ سے کر رہا تھا۔ تو جس اسلام کے اندر جانوروں پر شفقت کرنے کا حکم ہے، ان کے ساتھ رحم کرنے کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، اسے اس پر رحم آیا، وہ قریب ہی کنواں تھا، اس میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھر کر لایا، اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اس کا یہی عمل پسند آ گیا، اسی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔
تو جس اسلام کے اندر اس قدر رحم اور شفقت کرنے کا حکم ہے، اور جہاں تکلیف اور اذیت کے معاملات ہیں وہاں اس قدر اس کی ممانعت کی گئی کہ دوسری حدیث ہی میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت اس وجہ سے جہنم میں داخل کر دی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا تھا، نہ اسے کھانے کے لیے کچھ دیتی تھی نہ پینے کے لیے، یہاں تک کہ وہ بندھی بندھی تڑپ کر مر گئی۔ اس عمل کی وجہ سے اس عورت کو دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ تو جہاں اسلام جانوروں کے ساتھ اس قدر شفقت اور رحم کرنے کا حکم دے، وہاں مسلمانوں اور دوسرے لوگوں کو کہاں تکلیف اذیت اور ان کو مارنے کا حکم دے سکتا ہے۔ تو دہشت گردی اور جہاد میں بہت بڑا فرق ہے۔ جہاد کی جتنی بھی آیات ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید میں برحق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فضائل ارشاد فرمائے وہ بھی برحق ہیں، اور جب کبھی ایسا موقع آئے گا کہ کفر اتنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام ہی کو غلبہ عطا فرمائے، لیکن اگر کفر اتنا بڑھ جائے کہ مسلمان اس طرح سے جو ہے اس کفر کے غلبے میں آنے لگے اور وہ وقت آئے کہ سب پر جہاد جب فرض ہو تو پھر سبھی کو جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا۔ لیکن یہ کہ یہ جہاد کا حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے اس اعتبار سے ہے کہ جب بھی کبھی ایسا موقع آئے گا تو پھر اللہ کا وہ حکم دوبارہ مسلمانوں کی طرف لوٹے گا کہ جس میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہاں اپنی ذات کی وجہ سے یا اپنے کسی معاملے کی وجہ سے کسی کو تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، اس کی جو ہے وہ شریعت نے ممانعت کی، اور وہاں معاملہ اپنی ذات کا نہیں بلکہ دین اسلام کا تھا۔ دین اسلام کا جب معاملہ آیا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ ان کفار کے ساتھ جہاد کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے معاملات اگر آپ دیکھیں، بے شمار احادیث آپ نے سنی ہوں گی جن میں رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے متعلق بے شمار محدثین کرام نے لکھا، صحابہ کرام نے حضور کے فضائل کے متعلق بیان کیا کہ کس طرح سے دیگر لوگوں کے ساتھ آپ کا حسن اخلاق تھا، ان کے ساتھ ملنے کا انداز تھا، ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی کے معاملات تھے۔ جبھی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی شان یہی ہے کہ نہ وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے، نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے۔ اور زبان کا جہاں تک معاملہ اس حدیث میں بیان کیا گیا، اگر تھوڑا سا بھی غور و فکر کیا جائے تو انسان کی زبان اگر یہ اس کو اپنے قابو میں رکھے اور اس پر کنٹرول کرے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے جنت کی ضمانت دی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بات یاد رہے کہ جس حدیث میں سرکار نے اس بات کی ضمانت دے دی کہ میں جنت کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے، تو حضور کی ضمانت گویا کہ رب کی ضمانت ہے۔ وہ بندہ جو ہے جس نے اس پر عمل کر لیا جو کلمات سرکار نے ارشاد فرمائے، تو وہ حقیقتاً جنت میں داخل ہوگا، اس لیے کہ محبوب کی ضمانت حقیقتاً رب کی ضمانت ہے۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی مجھے داڑھوں کے درمیان اور ٹانگوں کے درمیان کی چیز کی حفاظت کا ذمہ دے دے کہ وہ ان کی حفاظت کرے گا۔ داڑھوں کے درمیان انسان کی زبان ہے اور ٹانگوں کے درمیان اس کی شرمگاہ کی طرف اشارہ، یعنی نہ تو زنا کی طرف مائل ہو، نہ ایسی برائی کی طرف مائل ہو کہ جس میں اس کو اس گناہ کی طرف جانا پڑے، اور زبان جو اس کی داڑھوں کے درمیان ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دے گا، کسی کو اذیت نہیں دے گا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جس نے یہ دو چیزیں ان کی حفاظت کر لی، اب خصوصیت کے ساتھ ان کی حفاظت اسی وجہ سے بیان کی گئی کہ اگر انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا تو بے شمار گناہوں سے بچ جائے گا۔ چور چوری کرنے سے بچے گا، ڈاکو ڈاکہ ڈالنے سے بچے گا، کہ اسے پتہ ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے گا اب میں جھوٹ بولوں گا، اور جھوٹ بولنے کی وعیدیں جب اس کے سامنے ہوں گی، جب وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تو وہ چوری سے بھی رک جائے گا، ڈاکو ڈاکہ زنی سے رک جائے گا۔ غرض یہ کہ جتنے بھی جرم ہیں اگر غور کیا جائے تو انسان اپنی زبان کو حفاظت میں کر لے بے شمار گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اس زبان کے متعلق ارشاد فرمایا وہ حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو سارے معاملات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حکیم لقمان کے متعلق محدثین کرام نے لکھا کہ یہ غلام تھے، جب آقا نے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس کا بہترین حصہ میرے پاس لے کر آؤ، انہوں نے بکری ذبح کی اور اس کا دل اور زبان یہ نکال کر آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آقا نے کہا کہ جانور ذبح کرو اور اس کا بدترین حصہ میرے پاس لے کر آؤ۔ اب کی بار جب ذبح کیا تو پھر وہی دل اور زبان لا کر آقا کی بارگاہ میں رکھ دی۔ کہا کہ یہ کیا معاملہ؟ عرض کیا کہ حضور یہی دونوں چیزیں اس جانور کے اندر اور یہی دونوں چیزیں انسان کے اندر ہیں۔
اگر یہ درست رہیں تو سارے معاملات درست رہتے ہیں، اور اگر یہ دونوں چیزیں بگڑ جائیں تو انسان کا سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اور غور کیا جائے تو حقیقتاً انسان کی زبان اور اس کا دل، اس پر جب آدمی کنٹرول کر لیتا ہے، جب اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، دل کی حفاظت کرتا ہے، اسے گناہ کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا، بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرمان ہے کہ جو اپنی زبان کی حفاظت مجھے دے دے، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لے لے، تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ ہر آدمی کے آخرت کے معاملات کو بھی جانتے ہیں، آپ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، ہر بندے کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کو ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آنے والا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، حالانکہ اب وہ شخص جو آنے والا ہے اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کے بعد اس کا انتقال ہونا ہے، پھر قیامت آئے گی، اس کے بعد جنت کے معاملات ہوں گے، نہ جاننے اس وقت کے بعد وہ کیا معاملات کرے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا کوئی عمل بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ اب کا عمل نہ بعد میں کرنے والا عمل، کہ یہاں سے جب وہ جائے گا تو اس کے بعد کیا کرے گا، یہ بھی سب سرکار کی نظروں میں ہے۔ اور حضور جانتے ہیں کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، اور ایمان پر خاتمے کے بعد کل بروز قیامت جنت میں بھی یہ شخص داخل ہوگا۔ جب یہ ارشاد فرمانا ہے کہ ابھی ایک جنتی آنے والا ہے، لوگوں نے دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چلے گئے، صحابہ کرام نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن سلام سے، انہیں خبر دی کہ سرکار تمہارے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ابھی ایک جنتی آنے والا ہے، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی بنا پر سرکار نے یہ بشارت دی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام، یہ وہی حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ دیکھا، حضور کے چہرہ انور پر جب پہلی نظر پڑی تھی تو ان کی زبان سے نکلا تھا کہ واللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں جو جنت کی بشارت دی، صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ کہا کہ اور تو مجھے کوئی عمل ایسا نظر نہیں آتا، ہاں اتنا ہے کہ میں کسی فضول بات کے اندر نہیں پڑتا ہوں، جس چیز سے میرا تعلق نہیں ہوتا اس کے متعلق میں کسی سے پوچھتا نہیں ہوں، فضول باتوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں اور لوگوں کے بارے میں برا نہیں سوچتا ہوں۔ گویا کہ یہ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن سلام کے متعلق جنت کی بشارت صحابہ کرام کو دی۔ تو گویا کہ یہ ایک دو باتیں نہیں، 20 احادیث مبارکہ اس مضمون کی موجود ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا، ان کی رہنمائی کرنا اور ان کو اذیت نہ دینے کا حکم دیا، اور پھر اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارتیں بھی دیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ فضول بات یا دوسروں کو تکلیف دینے والی بات یہ تو اپنی جگہ پر، یعنی کسی مسلمان کو گالی دینا، اسے ایذا پہنچانا یا زبان سے اس پر طعن کرنا یا اسے کسی بھی طرح سے تکلیف دینا، یہ باتیں اپنی جگہ پر کہ ان کے عذابات ہیں، ان پر وعیدیں ہیں، ان پر پکڑ ہے۔ ہمارے بزرگان دین تو فضول باتوں سے بچنے کا حکم دیا کرتے تھے کہ انسان اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت ہر اس بندے کو حسرت ہوگی کہ جس نے کسی مجلس کو قائم کیا اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا، اور ہر اس بندے کو ذکر ہوگی کہ جو رات کو سونے کے لیے بستر پر گیا اور بغیر اللہ کا ذکر کیے وہ سو گیا۔ تو گویا کہ سونے سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کرے، جب کوئی مجلس قائم ہو اس میں بھی اللہ کا ذکر کرے، اور ارشاد فرمایا کہ جب یہ ذکر نہیں کرے گا اسی طرح اٹھ کر چلا جائے گا، فرمایا کہ کل بروز قیامت اسے حسرت ہوگی کہ میں نے اس مقام پر اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ تو ہمارے بزرگان دین فضول باتوں سے بچنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین، یہ فرشتے جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، آدمی اس بات پر غور کرے کہ اگر میں فضول بکواس کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہوں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، یا لوگوں کو تکالیف دینا تو دور کی بات ہے، صرف ایسی باتیں کہ جن کا کوئی مقصد نہیں، فرماتے ہیں کہ اس بات پر غور کرے کہ فرشتوں کو وہ ایسی باتیں لکھنے پر مجبور کر رہا ہے کہ فرشتوں نے تو ہر بات اس کی لکھنی ہے، اب جو فضول باتیں کر رہے ہیں یہ بھی فرشتوں کو لکھنی پڑ رہی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس بات پر بھی غور کرے کہ کل بروز قیامت جو باتیں اس نے کی ہوں گی، اسے حکم ہوگا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ۔
اب اس وقت کے جب سورج 1.25 میل پر ہوگا، اس قدر معاملات کٹھن ہوں گے، وہاں اگر بندے کو یہ کہا جائے کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ، تو کون سلامتی میں ہوگا؟ وہی کہ جس کے اعمال نامے میں الفاظ کم ہوں گے، جتنی زیادہ بکواس کی ہوگی، جتنی فضول کوئی کی، اگر وہاں پر پڑھ کر سنانی پڑی تو گویا کہ کس قدر شدت کے عالم میں انسان کو یہ معاملات کرنے پڑیں گے۔ پھر یہ کہ اسے ان باتوں پر عار اور شرم دلائی جائے گی کہ تم نے ایسی باتیں کیوں کی کہ جن کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو یہ وہ باتیں جن کے متعلق امام غزالی فرماتے ہیں کہ فضول باتیں، اور پھر ایسی باتیں کہ جن سے کسی مسلمان کو اذیت ہو، جس سے تکلیف ہو، ان کا معاملہ تو اتنا سخت ہے کہ ان پر وعیدیں ہیں، ان پر پکڑ بھی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس غریب، جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، اسے ہم غریب سمجھتے ہیں۔ جب حضور نے ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے بھی یہی عرض کیا کہ ہم اسے ہی مفلس جانتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہے کہ جو کل بروز قیامت ڈھیر سارے اعمال لے کر آئے، نیکیاں اس نے کی ہیں، نمازیں بھی ہیں، اس کے پاس روزے بھی ہیں، حج بھی اس نے کیا، زکوٰۃ بھی ادا کیا، نوافل بھی ہیں، صدقات بھی ہیں، سب لے کر آیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کسی مسلمان کو گالی بھی دی ہے، کسی کو تکلیف بھی پہنچائی ہے، کسی کو دھوکہ بھی دیا ہے، کسی کو کوئی تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے۔ اب ہوگا کیا کہ جس کو تکلیف دیا ہے وہ اس کی نیکیاں لے کر چلا جائے گا۔ اب وہ لوگ آئیں گے کہ جن کو اس نے تکالیف دی تھی، اذیت دی تھی، ان کا حق مارا تھا، وہ اس کی نیکیاں لے کر چلے جائیں گے۔ اور کسی کا حق مارنا، اس کی تو اتنی سخت وعید، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اگر کسی کی 3 پیسے کسی نے قرضہ دبایا، یعنی لوگ کسی کا مال دبا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ذکر تک نہیں کرتے، آپ فرماتے ہیں کہ 3 پیسے، یعنی 3 پیسے کتنی وقت ہے، لیکن اتنی قلیل مقدار بھی کسی کا مال اگر رکھا ہے اسے دیتا نہیں ہے، یا قرض لے لیا اسے لوٹاتا نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کل ہم لوگوں کا حال ہے کہ لوگوں سے قرض تو مطلب وصول کر لیتے ہیں، اب لینے کے لیے وہ بیچارہ ہمارے گھر کے چکر لگائے، ہم نے اسے جو وقت دیا اس پر اسے قرض واپس بھی نہیں کریں گے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 پیسے قرضہ کسی کا دبا لیا، نہیں دیا، کل بروز قیامت 700 باجماعت نمازیں اس کے بدلے میں دینا پڑ جائیں گی۔ اب اتنی نمازیں کہاں سے لائے گا؟ ظاہر سی بات ہے نمازیں پڑھے گا تو اس کے پاس ہوں گی، پھر وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نمازیں۔ تو اسی طرح دوسرے مسلمانوں کا جو دل دکھایا، انہیں تکلیف اور اذیت دی، وہ اس کی نیکیاں لے کر جائیں گے۔ اب سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے وہ نیکیوں سے خالی ہو جائے گا، لیکن جن کو تکالیف دی تھی وہ ابھی بھی باقی ہوں گے۔ اب کیا ہوگا کہ ان کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے ہیں، اب ان کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جا رہے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مفلس اور غریب ہوگا کہ جو اتنی نیکیاں لے کر آیا لیکن بالکل خالی ہاتھ ہوا، اور دوسروں کے گناہ لے کر اسے دوزخ کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو آپ اندازہ لگا کہ ایسا آدمی، اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ مفلس اور غریب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اسے جوامع الکلم، اس حدیث کو محدثین کرام نے شمار کیا کہ بہت کم الفاظ ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے پوری کی پوری انسان کی حیات ان الفاظ کے اندر سمٹی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے مسلمان کامل جو ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان حقیقت میں ہے ہی وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ دوسرا حصہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مہاجر کون ہے۔ ایک تو ہجرت شرعی ہے جس کا تذکرہ کچھ پچھلی احادیث میں گزرا تھا، دوسرا یہ کہ جس ہجرت کا ذکر یہاں پر کیا گیا، جس مہاجر کا ذکر یہاں پر کیا گیا، فرمایا کہ من ہجر ما نہی اللہ عنہ، ان چیزوں کو چھوڑ دے کہ جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو حقیقتاً ہجرت کرنے والا وہ ہے، گناہوں کو ترک کر دے، ان چیزوں کو چھوڑ دے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑنے کا حکم دیا، انہیں اپنائے جن کے کرنے کا حکم دیا۔ تو حقیقی مہاجر وہی ہے کہ جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور گناہ جو ہے وہ اسی طرح سے کرتا چلا جائے اور پھر کہے کہ مجھے اس چیز کا بھی ثواب ملے، تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ایسی جامع حدیث ہے جس میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس میں حقوق العباد کے سارے معاملات بیان کر دیے کہ لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات ایسے ہونے چاہیے، اور دوسرے حصے میں حقوق اللہ کا ذکر کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے حقوق ہیں انہیں آسان طریقے سے ادا کرنا، ان میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کرنا۔ تو اب اس حدیث کے پہلے حصے میں جو ہم نے ابھی اس پر کلام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، ان کو اذیت نہ دینے کا حکم دیا، ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ دینے کا حکم دیا، تو یہاں پر ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ حسن اخلاق کے جتنے معاملات ہیں یہ اس بنا پر کہ جب تک انسان کی اپنی ذات کا مسئلہ ہو،
بعض لوگ یہ چیز سامنے بیان کرتے ہیں، دیکھو آپ اتنے جو ہے حسن اخلاق کے بارے میں بیان کرتے ہیں، پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف اور اذیت نہ دے، تو جو بد مذہب اور گستاخ لوگ ہیں ان کے ساتھ سختی کرنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کا حکم کیوں دیا، کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ سختی کرو؟ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ حسن اخلاق کے جتنے معاملات ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی حد تک ان چیزوں کو رکھنے کا حکم دیا، خود بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پر عمل کیا، اور رہا مسئلہ ان مرتدین کا، ان کفار کا، ان مشرکین کا، ایسے لوگوں کا جو منافقین تھے، انہیں ذلیل و رسوا کرنے کا معاملہ خود حدیث میں بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے مرتدین کی جو اسلام سے انحراف کر گئے، ان کی آنکھوں میں آگ جلی، وہ سلائیاں جنہیں آگ میں جلایا گیا تھا، وہ سلائیاں آنکھوں میں ڈلوانے کا حکم دیا، ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوانے کا حکم دیا، بخاری میں حدیث موجود ہے، اس وجہ سے کہ اسلام سے وہ پھر گئے تھے۔ تو جہاں معاملہ اپنی ذات کا آئے گا وہاں مسلمانوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے گا، اور جہاں معاملہ دین کا آئے گا، جہاں ایسی چیز آئے گی کہ جس میں لوگ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کی طرف مائل ہوں، تو وہاں پھر اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ جس کا حکم خود سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ نے حکم دیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ ان منافقین سے جہاد کرو، ان پر سختی بھی کرو۔ اب وہ سختی اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر حسن اخلاق کو کون سمجھ سکتا ہے؟ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسن اخلاق کی جب درس دیتے ہو تو ان کے ساتھ سختی کا کیوں کہتے ہو، تو صحابہ کرام سے بڑھ کر کون حسن اخلاق کو جانے گا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر تشریف لا رہے ہیں، امام اہل سنت نے ملفوظات میں اس نقل کیا اس واقعے کو، آپ اپنے گھر تشریف لا رہے، رستے میں ایک آدمی ملا، مسافر تھا، اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگے، اسے ساتھ لے آ کے کھانا کھلاتے ہیں۔ غلام کو حکم کیا اس کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، جب دسترخوان بچھا دیا گیا، کھانا اس پر رکھا ہوا ہے، اس پر اس آدمی نے کوئی بد مذہبی کا جملہ کہہ دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ غلام کو حکم کیا کہ دسترخوان ہٹا لو اور اسے باہر نکال دو کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ اب اسے کھانا کھلایا جائے۔ تو گویا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل ہمارے سامنے ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا معاملہ آتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کس قدر معتبر آدمی ہے، کیسا اس کا جو ہے لوگوں کے ساتھ میل جول ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے۔ تو حسن اخلاق کا معاملہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ کہ جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور جہاں ایسا معاملہ آئے گا جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے، جہاں ناموس رسالت کا معاملہ ہے، تو وہاں پھر اپنی ذات کو کوئی نہیں دیکھتا۔ ان غازی، ان شہداء کو آپ دیکھیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر قربان کر دی، ان کے پیش نظر کیا چیز تھی؟ یہی تھا کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، ورنہ اپنی ذات کا تو کوئی معاملہ نہیں تھا، اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کا معاملہ تھا۔ تو اب یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ آئے گا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بے ادبی یا گستاخی کرے، اس کے محبوب کی کوئی بے ادبی اور گستاخی کرے، اولیاء کرام کی بے ادبی یا گستاخی کرے، ان کی توہین کرے، تو وہاں انسان اپنی ذات کو نہیں دیکھتا، وہاں یہ نہیں دیکھتا کہ میری جان کی حیثیت کیا ہے۔ ایسی جان اگر اللہ اس کے رسول کی خاطر قربان ہو جائے تو اس سے قیمتی جان اور کون سی ہوگی؟ تو وہ شہداء کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ناموس رسالت کی خاطر، اس بنا پر کہ ان لوگوں نے کہ جنہیں انہوں نے مارا، انہوں نے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں گستاخی کی تھی، گستاخانہ کلمات کہے تھے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ کس کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں، تو وہ ذات تھی محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بغض و عناد، حسد اور عداوت بھری ہوئی ہے، وہ کبھی بھی اسلام کی طرف پلٹ کر نہیں آتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حسن اخلاق ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا جو رجوع کرنے والے ہوتے تھے، اور جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگی تھی انہیں سختی کا حکم سرکار نے دیا، اور پھر ایسے لوگ کبھی بھی اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیں کتنے پکے سے پکے کافر تھے، لیکن بغض و حسد اور عناد ان کے دل میں نہیں تھا، اللہ نے انہیں بھی اسلام عطا فرما دی، وہ بھی مومن ہو گئے۔ لیکن جن کے دلوں میں بغض و حسد اور عناد تھا، آپ انہیں دیکھیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رہے، حضور کے چہرے کو بھی دیکھتے رہے۔ ابو جہل جو تھا اس نے کتنی مرتبہ سرکار کو دیکھا، لیکن دیکھنے کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا۔ اور ابو رافع یہ کافر تھا، لیکن ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب یہ پہلی مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، اور بس سرکار کی بارگاہ میں کیسے آئے؟ کفار نے ہی انہیں بھیجا، مشرکین نے بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سندیشہ، کوئی پیغام لے کر
بعثنی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سرکار کے پاس بھیجا۔ تو یہ کیا بیان کرتے ہیں کہ جب میں سرکار کے پاس پہنچا ان کا وہ پیغام لے کر، لما رأیتہ، جب میں نے سرکار کے چہرے انور کو دیکھا، یہ پہلی مرتبہ سرکار کے پاس آئے تھے، کافر تھے، لیکن اب معاملہ کیا تھا اس بات کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، وہاں ابو جہل جو تھا اس نے اسلام قبول نہیں کیا کہ اس نے جب بھی سرکار کو دیکھا بغض، حسد اور عناد کے ساتھ دیکھا، اس کے دل میں بغض تھا، حسد تھا، عناد تھا، ایسی کیفیات تھی۔ اور جب ابو رافع سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، یہ کافر ہے لیکن پیغام لے کر آئے، کہتے ہیں کہ لما رأیت، جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، کان القی فی قلب الاسلام، پہلی مرتبہ دیکھتے ہی میرے دل میں اسلام کو ڈال دیا گیا، سرکار کے چہرے پر نظر پڑی، اسلام قبول کر لیا۔ اب کیا تھا کہ کافر تو یہ بھی تھے لیکن دل میں بغض و حسد عناد نہیں تھا، جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ تو کتنے ایسے کفار تھے کہ جن کے دل میں بغض و حسد نہیں تھا، سرکار کی بارگاہ میں آئے تو مسلمان ہو گئے، لیکن جن کے دل میں بغض و حسد عناد تھا وہ اسی طرح کفر پر ڈٹ رہے، کفر پر ان کا خاتمہ ہوا، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئے۔ تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آج بھی جس کے دل میں بغض و حسد عناد ہے، اسے آپ لاکھوں دلائل لے لیں، اسے جتنا بھی سمجھا لیں، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ محفل میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، وہ دلائل مانگے گا۔ لیکن جس کے دل میں بغض و حسد عناد نہیں ہے، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہے، اسے دلیل کی حاجت نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سا عمل میرا محبوب کی محبت میں اسے کر دوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ تو گویا کہ حسد عناد یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو جہنم پہ لے کر جاتی ہے۔ تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانیں ناموس رسالت کی خاطر قربان کی ہیں، ان کے پیش نظر صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تھی، اسی محبت کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو گویا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان میں بہت وسعتیں ہیں کہ جب کسی ایسے مسلمان کے ساتھ تعلقات کا معاملہ آئے جو اللہ اور اس کے محبوب بندوں سے محبت رکھتا ہے، فرمایا کہ پھر کامل مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے اس کو تکلیف اور اذیت نہ دے۔ اور جب ایسا معاملہ آ جائے کہ جو اللہ رسول کی گستاخی کرے، وہاں تو ایمان کے لیے شرط یہی ہے، بندہ مومن اسی وقت کامل مسلمان ہوگا کہ جب اپنی زبان، ہاتھ، جہاں تک اس کی طاقت اور سکت ہے، ان کفار مشرکین کا مقابلہ کرے، ان بد مذہبوں کا مقابلہ کرے۔ تو آج اگر ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہیں کر سکتے تو محبوب کی محبت میں چند لمحات تو یہاں پر بیٹھ کر درس حدیث سن سکتے ہیں، درس قرآن سن سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کے محبوب سے محبت کی ایک مطلب ہے کہ دلیل ہے کہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سننا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو سننا اور سمجھنا کہ جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی کہ انہوں نے سب کچھ سرکار کی خاطر قربان کر دیا، اور آج ہم سے سب کچھ کوئی اس طرح سے طلب نہیں کرا، صرف وقت مانگا جاتا ہے کہ تھوڑا سا وقت ہے وہ دین اسلام کے لیے دیں۔ قرآن پاک کی آیات، ان کی تفسیر، ان کی تشریح جو درس قرآن کی صورت میں اسے سنیں، اس سے ہمارے دل منور ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو اسے سنیں، یہ فرمان ہمارے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ ہم نے وہ محفلیں، وہ مجلسیں نہیں دیکھی، صحابہ کرام علیہ رضوان اس محفل کے لیے، اس مجلس کے لیے تڑپا کرتے تھے کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب گھر تشریف لے آتے تھے تو آپ کی حالت بدل جاتی تھی۔ جب پوچھا جاتا تو کہا جاتا تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں ہم جو بیٹھتے ہیں اس وقت جو نور تجلیات ہمیں ملتی ہیں وہ بعد میں ہمیں کہاں میسر آتی ہیں۔ تو سرکار کی بارگاہ میں جو انہیں فیوز و برکات ملتے تھے، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، صحابہ کرام کی حالت آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا اس وقت حالت تھی۔ وہ کیفیت اسی بنا پر تھی کہ آج وہ مجلسیں ان سے ختم ہو گئی تھی، وہ بارگاہ رسالت میں بیٹھنے کے معاملات ان سے ختم ہو چکے تھے، اسی بنا پر اس قدر صدمہ انہیں لگا تھا۔ لیکن یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اس مجلس کے لمحات ظاہری اعتبار سے ختم ہوئے، لیکن محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ آج بھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذکر ہوتا ہے، جہاں درس حدیث ہو، وہاں جب لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ کے محبوب کی حدیث بیان کی جاتی ہے، تو یہ سمجھا کرو کہ ہم سرکار کی محفل میں ہی بیٹھے ہوئے، کہ گویا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان، گویا کہ سرکار ہی کا فرمان ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، ہم اسے سن رہے ہیں، حضور ہی کی مجلس ہے۔ تو اس بنا پر جب اس نیت کے ساتھ بیٹھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فیوز و برکات تمہیں بھی عطا فرما دے گا۔ تو گویا کہ یہ اس قدر عظیم نعمت ہے جو ہم میسر آتی ہے درس قرآن، درس حدیث کی صورت میں۔ کوشش کیا کریں کہ پابندی کے ساتھ اس میں شرکت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور قرآن و احادیث کے انوار سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ وما علینا